ایک مینیجڈ اور آرگنائزڈ گھر بغیر کسی کوشش کے نہیں بن جاتے۔ جس طریقے سے زندگی میں کوئی بڑی منزل حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا ضروری ہے، اسی طرح ایک خوبصورت اور آرگنائزڈ گھر جیسا سکون حاصل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کام کو وقت پر کریں اور اس کو پراپر طریقے سے انجام دیں تاکہ ہم زندگی کی خوبصورتیوں کو حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور یوٹیوب فیملی۔ آج میں آپ کو اپنا ولاگ میں سب سے امپورٹنٹ بات جو بتانے کے لیے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے، لیکن زندگی کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ اگر ہم اس کو ایک خوبصورت انداز میں گزاریں گے۔ اچھا، گھر کے کاموں کی آرگنائزیشن کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ ایکسٹرا کام نظر آ رہے ہیں نا، آپ ان کو جلدی سے وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس وقت صبح کی روٹین میں چائے ہم سب کی جیسے ایک روٹین کا حصہ ہے، تو میں نے بھی صبح صبح چائے کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ چائے پینے سے بندہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں اگر بہت بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی انرجی پرووائڈ کرنے والی چیزوں کو بھی اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیں۔ جیسے کہ میں نے اب آج کل اپنی ڈائٹ میں ایک بوائلڈ ایگ کو ڈیلی چائے کے ساتھ شامل کیا ہوا ہے، تاکہ اس سے پورا جو میرا پراپر دن ہے نا وہ اچھا سا گزر جائے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کے گھر میں کوئی سبزی آ جاتی ہے جو آپ نے اس دن نہیں بنانی ہے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ دن میں جیسے ہی آپ کو ٹائم ملتا ہے اس سبزی کو آپ کٹنگ کر کر فریز کر دیں۔ عام طور پر کچھ سبزیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو فریز کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، جیسے کہ کریلے ہو گئے۔ اس کو فریز کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی کڑواہٹ جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب ایک لحاظ سے آپ کا ایک کام تو ختم ہو گیا، ساتھ میں ہی آپ کچن میں دودھ بوائل کرنے کے لیے بھی رکھ دیں، کیونکہ اگر آپ کچن میں آئے ہیں تو بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ کچن کے کاموں کو ایک ساتھ ہی سمیٹ لیں۔ اور یہ میں نے ایک بڑا زبردست سا جار $1 شاپ سے لیا تھا، بلکہ 1 پاؤنڈ شاپ سے 280 روپیز کا آیا تھا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اب اچار جیسے گھروں میں استعمال ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ ہمیشہ بڑی بکٹ میں ہی پڑا رہے اور اس کو ہی ہم کھینچ کھینچ کے استعمال کرتے رہیں، تو بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہوم آرگنائزیشن کے لیے آپ ایک چھوٹا سا کوئی اس کو ایک کسی پراپر کسی الگ جار میں ڈال کے رکھ دیں، تاکہ جب آپ کو ضرورت ہو آپ اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق نکال لیں۔ تو اس جار کو پہلے میں نے دھو لیا تھا، کچھ دیر اس کو خشک ہونے کے بعد میں نے اچار کی جو بڑی بالٹی تھی اس میں اچار پورے سال کا اکٹھے ہی ڈال کے رکھ لیتے ہیں۔ تو میں نے یہی کوشش کی کہ اب میں جو استعمال کے اچار ہے اس کو اس جار میں ڈال دیتی ہوں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس کو ہم جب ضرورت پڑے گی اپنے ضرورت کے مطابق استعمال کر لیں گے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اچار بالٹی میں پڑا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ بغیر اس کو ہم ٹچ کیے یا اس کو ایسے ہی رہنے دیں تو وہ خراب بھی ہو جاتا ہے۔ تو اچار کو اچھے طریقے سے ہلا کے اور اس کے بعد آپ جار میں ڈال دیں، اور بعد میں اس کو پراپر تاکہ آئل اس کے اوپر آ جائے اس کو بند کر کے دوبارہ اسی طریقے سے رکھ دیں۔ تو میں نے جار کے اندر یہ اچار ڈال دیا تھا تاکہ اس کو ہم جب استعمال کرنا ہو تو استعمال کر لیں۔ اس کے علاوہ آج دوپہر کے کھانے میں مجھے ساگ مل گیا تھا۔ ایک میری دوست ہیں تو اس نے مجھے کھانے میں ساگ دے دیا، اب کیونکہ ساگ کا موسم ہے، ساگ کی شروعات ہو چکی ہیں، اور ساگ بنانا ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ اور ٹائم ٹیکنگ ہے، اور ہر کسی سے یہ بہت اچھا بنتا بھی نہیں ہے، یہ بس آپ سمجھیں کہ ہاتھوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے تھوڑا سا ہی مل جائے لیکن وہ کسی دوسرے کے ہاتھ کا بنا ہوا ہو۔ تو اس کے علاوہ ساتھ میں نے یہ کیا تھا کہ جو پالک اور میتھی یہ وہ سبزی ہے جو آج ہم نے خریدی تھی، تو اس کو کٹنگ کر کے، اور میں نے یہ سوچا کہ اگر ایسے ہی فریج میں رکھیں گے تو اس کے پتے جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، اس لیے میں نے اس کو کٹنگ کر کے ساتھ میں ہی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا۔ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر ہم اپنے گھر کے کاموں میں اپنے لیے ہی آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب ہمیں کبھی اچانک سے کچھ بنانا پڑے تو وہ ہمارے لیے جھنجھٹ نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم اس اسٹیپ کو فالو کریں گے کہ ہم ایک کام کے کرتے ہوئے کچن میں اس سے ریلیٹڈ دوسرا کام بھی کر لیں گے تو اس میں ہمارے لیے ہی آسانی ہے۔ ایک طرف اگر ہم کھانا بنا رہے ہیں تو دوسری طرف ہم دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں، یا دوسری طرف اگر ہم نے کوئی اور ویجیٹیبل بوائل کرنی ہے تو وہ رکھ دیں۔ اس طریقے سے ٹائم کی بھی بچت ہو جائے گی اور ہمارا کام بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ پھر جب ہم کچن میں کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی زیادہ میس کریٹ ہو جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ساتھ ساتھ ہی جیسے ہی کام سے فارغ ہوں تو
फ़ौरन से किचन को بھی آرگنائز کر لیں. اس میں ہمارا اپنا سکون ہے. اب میں نے شیڈ کو اچھے طریقے سے کھانے بنانے اور گھر والوں کو دینے کے بعد صاف کر لیا تھا، اور جو چیزیں اپنی جگہ سے ہٹائی تھیں ان کو بھی پراپر رکھ دیا تھا. تو اس سے یہ ہوتا ہے برتن بھی رات میں ہی دھل جاتے ہیں، اور ایک آرگنائزڈ اور بالکل نیٹ اینڈ کلین پراپر طریقے سے جو ہے وہ ہمیں کچن مل جاتا ہے. اور سب سے زیادہ سکون ہی تبھی آتا ہے جب کچن نیٹ اینڈ کلین ہو. تو ہم جو فیمیل ہوتی ہیں نا، ہمارا جو دھیان ہوتا ہے وہ ہر کام کی طرف ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کپڑے جو ہیں وہ ایک دن پہلے دھوئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ کپڑے کئی دنوں تک تاروں پہ ہینگ ہی ہوئے رہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ان کو طے کرنے کا، بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان کپڑوں کو اتار کر رکھ لیا جائے، اور جیسے ہی فارغ ٹائم ملے تو بچوں کی ہیلپ سے بچوں کو بھی ساتھ لگا لیا، اور جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو پراپر طریقے سے طے کر لیا. تو اس میں ہمارے اپنے لیے ہی آسانی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ کوکنگ کر رہے ہیں تو اس میں سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو بھی کوکنگ میں اپنے ساتھ میں لا لیں. اب اکثر جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کچن کے کام کرنے کا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو کچن میں گھسنے ہی نہیں دیتے کہ وہ کچن کو خراب کر دیں گی، گند پھیلا دیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اور میں نے تو یہ بات بھی ایک جگہ سنی ہے کہ وہ بچے جو کھانے پینے کے شوقین نہیں ہوتے تو مدرس کو چاہیے کہ کوکنگ کرتے ہوئے ان بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں اور ان سے خود کوکنگ کروائیں. تو اس وقت بھی میری بیٹی جو ہے وہ میرے ساتھ ہیلپ کروا رہی تھی، کیونکہ اس کو تھوڑا سا آج کل کوئی ڈائریا کا پرابلم ہوا ہے، تو اس کی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ماما آپ مجھے نا رائس بوائل کر دیں. تو میں نے کہا یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ ڈش میرے ساتھ ہی کھڑی ہو کے بنا لے گی. اب یہ جو کٹلس ہیں بالکل یہ باریک باریک سے، یہ دیکھ رہی ہیں آپ ننھے منھے سے بن رہے ہیں، یہ وہی بنا رہی ہے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں، لیکن جتنا زیادہ کام آپ سے خود ہو سکتا ہے آپ کر لیں. تو میں نے اپنی بیٹی کی ہیلپ کر دی تھی. میں اس کے لیے ساتھ میں رائس بوائل کر رہی تھی، اور اس کو شوق تھا کہ وہ کٹلس جو ہے وہ خود بنائے گی اور خود ہی فرائی کرے گی. اس کا آپ یقین جانیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جو کھانے پینے کے شوقین نہیں ہوتے، جب وہ اپنے ہاتھوں سے کوکنگ کرتے ہیں تو وہ پھر بہت شوق سے اس کو کھا بھی لیتے ہیں. تو فرائی کرتے ہوئے میں اپنی بیٹی کے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ آئل ہے تو اس کی چھینٹیں اوپر نہ پڑ جائیں. تو وہ بہت آرام سے نرمی سے یہ کٹلس آئل کے اوپر رکھ رہی تھی، اور میں ساتھ میں اس کو گائیڈ کرتی جا رہی تھی. تو میری پیاری بہنوں، یہ بات بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ انگیج رکھیں. خاص طور پر کوکنگ کے وقت اگر بچے ہم سے کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ان کو ڈانٹ دینے کی بجائے یا ان کو زبردستی اپنی پسند کا کھانا، اپنی مرضی کا کھانا کھلانے کی بجائے اگر ہم ان کی بات مان بھی لیتے ہیں تو اس میں کوئی اتنا بڑا میری نظر میں کوئی ڈرا بیک نہیں ہے. اور چھوٹی موٹی کوکنگ تو بچیوں کے اندر جینیٹیکلی ہوتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ کوک نہ بھی کریں تو کبھی وہ کٹنگ کر رہی ہوتی ہیں پتوں کی، سیلڈ کی، تو یہ ہیبٹس ان کے اندر ضرور ہونی چاہیے. حالانکہ میں اس بات سے تھوڑا بہت تنگ بھی آ جاتی ہوں، لیکن پھر میں یہی سوچتی ہوں کہ چلیں اگر بچے کی اس قسم کی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اگر بچہ اپنے آپ کو انوالو رکھ رہا ہے تو پھر ہمیں بلا وجہ جو ہے ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے. اور پھر اس کا یہ بھی فائدہ ہوا کہ جب ہم نے یہ سارے ڈھیر سارے کٹلس بنا لیے تو پھر اس نے جو تھی نا اس کی پلیٹ کھانے کی، وہ بھی اس نے خود ہی اپنے لیے سجائی کہ بھئی چلیں، اس سے بھی ایک سے بچوں کے اندر نا ایک اچھا شوق پیدا ہوتا ہے. تو گھر کو آرگنائز کر کے چلنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن اس میں صرف اور صرف ہمارے اسٹیمنا کا ٹیسٹ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طرف اپنی توجہ رکھیں، ہر طرف نظر رکھیں. اب اکثر مدرس کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اتنی زیادہ شاؤٹنگ کرتی ہیں، اور بچے بیچارے کوئی کچن میں آنے کا نام تو لے لیں یا اپنی پسند کا کوئی بھی کام کرنے کا سوچ لیں تو مدرس جو ہیں وہ شاؤٹنگ کر کر کے اس سے اچھا کھانا ان کو بنا دیں گی، لیکن یہ ہے کہ ان کو ان کی مرضی کا کچھ بھی کام نہیں کرنے دیں گی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر ایک ضدی پن، ایک جھنجھلاہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے. تو میں تو ویسے بھی میرے بارے میں تو سمجھے یہ بدنام ہی ہوں میں کہ بالکل بچوں کو کچھ کہتی ہی نہیں ہے. لیکن جہاں ڈانٹنا ہوتا ہے وہاں ڈانٹتے بھی ہیں، بچوں کے اوپر روب بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ بلا وجہ بچوں پہ پابندی لگانا، سختی کرنا، اور ان کو ایک ایسے ان کو ذہنی تناؤ کا شکار رکھنا کہ نہیں نہیں ہر بات میں کہنا، تو اس سے بچے جو ان کی شخصیت بہت بری طرح ڈیمیج ہوتی ہے. تو اب یہ کٹلس جب بن گئے تھے نا تو اس کو پلیٹ میں نے خود رکھا. میں نے کہا بھئی بچی ہے، اس کے ہاتھوں پہ آئل وغیرہ نہ گر جائے.
اس کے ساتھ ہی آج کل نا یہ بات بھی بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے کہ آج کل کی مائیں تو بچوں کو کچھ کہتی ہی نہیں ہیں، آج کل کی ماؤں کا تو بچوں پہ رو بھی نہیں ہے، اور شاید یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہو، اور میں خود بھی یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں کہ جو ہماری مدرس تھیں وہ اتنا سخت بیہیو کیسے کر لیتی تھی ہمارے ساتھ۔ شاید وہ ہماری تربیت کرنا چاہتی تھی، یا شاید انہوں نے خود ایک مشکل حالات میں یا اس طرح کے ماحول میں تربیت پائی تھی، اور ایسے ماحول میں ان کی پرورش ہوئی تھی۔ لیکن ہم جو ہے نا، ہم مدرس اپنے بچوں کے معاملے میں نا بہت ہی زیادہ سافٹ ہارٹ کی ثابت ہوئی ہیں۔ تو اب اس کی کیا وجوہات ہیں یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی، لیکن یہ ریئلٹی ہے کہ وہ سختی جو ہماری مائیں ہمارے اوپر کرتی تھیں، اور جو ایک لمیٹڈ وسائل ہوتے تھے اس کے اندر ہی انہوں نے رہ کر ہمیں پالا ہے، لیکن ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم خود کچھ نہ کھائیں، لیکن جو بھی ہے نا ہم اپنے بچوں کے لیے وہ چیز لے کر آئیں۔ تمام والدین ایسے ہی چاہتے ہیں، لیکن وہ سختی والا فیکٹر جو ہے نا وہ آج کل کے پیرنٹس میں بالخصوص میرے اپنے اندر بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ پہلے جو ظاہر ہے دور اس طرح کا نہیں تھا، اور اب جو ہے وہ بہت زیادہ بچوں کے لیے بھی ایک مشکلات ہے نا، جیسے ان کی اسٹڈیز کے حوالے سے دیکھا جائے، جب ہم نے پڑھا تو ہمارے لیے پڑھائی اتنی زیادہ مشکل نہیں تھی۔ اب بچے ایک ایک دن ایک ایک ٹیسٹ کو لے کر اتنے زیادہ سینسٹیو ہیں، اسکولس کا سارے کا سارا پیٹرن چینج ہے، پھر جس ماحول میں وہ رہ رہے ہیں وہاں کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے، ہر لحاظ سے کمپٹیشن ہے، میڈیا نے اتنا زیادہ چینج بچوں کی زندگی میں لا کھڑا کیا ہے۔ تو یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے والدین جو ہیں وہ تقریباً بچوں کے سامنے بے بس ہیں، اور وہ بچوں پہ اتنی زیادہ سختی چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے، یعنی بچے کے منہ سے بات نکلتی نہیں اور والدین اس کو پہلے پورا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ ریئلٹیز ہیں، ہمیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اب اس کی جو بھی وجوہات ہیں وہ اب ہم اس کے اوپر اب کیا بحث کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم جو آج کل کی مدرس ہیں ہم اپنے بچوں کے معاملے میں بے حد لینینٹ ہیں، اور ہماری یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بچوں کے کہنے سے پہلے ہی ان کی ہر بات کو پورا کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید بچے جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے سر چڑھ جاتے ہیں، تو بس اب یہ ایک ریئلٹی